بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات علماء گرامی قدر، مہمانان قابل احترام اور عزیز طلباء، الحمدللہ 26 طلبہ دور حدیث نے اپنی آخری حدیث بخاری شریف کی ہم سب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ ان سب کو بہت بہت قبول فرمائے۔ آج کا یہ موقع ہمارے لیے خوشی اور قدر غم کا بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس مبارک محفل میں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب کی، اور مزید خوشی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت پاتا ہوں کہ اس مجلس میں ہمارے دائیں اور بائیں دو تازہ دم خلفائے کرام موجود ہیں۔ مولانا زبیر صاحب ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری کی جانب سے اجازت بیعت و ارشاد عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے قابل مسرت ہے، اور اس وقت میرے لیے بہت ہی تقویت کی چیز ہے۔ اس لیے میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ جائیے گا نہیں آ سکتے۔ اور ہمارے اس طرف تو ہمارے مہمان مکرم مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، اور ہم کو انگلی پکڑ کے سکھانے والے حضرت مولانا منیر احمد صاحب قدس سرہ کے جانشین صاحبزادہ گرامی قدر خلیفہ، ہمارے حضرت کے خلیفہ مفتی عبدالرشید صاحب ادھر موجود ہیں۔ ان دونوں حضرات کی موجودگی میں مجھے تقویت بہت ہے۔ اللہ ہمیں ابھی جو کچھ گفتگو کرنی ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تو میں نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا، اور غم تھوڑا ہمارے لیے بھی اور ہمارے پورے مدرسے کے لیے تھوڑا غم ہی کہہ سکتے ہیں کہ آئیں جس وقت یہ دور حدیث کے آخری درس کی خوشی میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے مدرسے کے مہندیم صاحب جناب حافظ محمد ادریس صاحب علالت طبع کی وجہ سے اور بیماری کی تھوڑا یعنی حساسیت کی وجہ سے اس وقت ایڈمٹ ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے درمیان رہتے۔ اب تک جب ختم بخاری ہوا کرتی تھی تو مہندیم صاحب آفس میں بیٹھ کر پوری باتیں سنتے تھے شروع سے اخیر تک۔ ابھی ہمیں غم یہ ہے کہ وہ اس ہاسپٹل میں ہے۔ بہرحال ان کی توجہ ہمارے ساتھ ہے، اور الحمدللہ مجھے اپنے تمام اساتذہ کرام کو یہاں موجود دیکھ کر علامہ حالی کا خیر القرون کے بارے میں ایک شعر یاد آیا کہ لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عکاسی کی ہے کہ سارے ایک باغیچے کے پھول تھے اور وہ سب کھلے ہوئے تھے۔ میں بلا کسی مبالغے کے اور تشبیہ بالکل نہیں دینا چاہتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جامعہ الفضل کے درجہ حفظ، درجہ مکتب، درجہ عربی اول سے لے کے دور حدیث کے سارے ہمارے ساتھی احباب یہاں موجود ہیں، اور یہ اسی طرح کا منظر ہے کہ لگایا ہے
مالی نے ایک باغ ایسا نہ ہے جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. ماشاءاللہ سارے اساتذہ یہاں مل کر کام کرتے ہیں اور سب موجود ہیں یہاں پر. ہمارے اساتذہ ہی میں سے مولانا عارف صاحب ہیں، تعلیمات کی نظامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. مولانا ہمارے نور الہدیٰ صاحب ہیں، ماشاءاللہ انتہائی ذی علم آدمی، اور اسی قدر جتنا اللہ نے علم عطا کیا ہے خاموش آدمی ہیں. وہ بالکل ہی نہیں چاہتے کوئی ہمارا نام بھی جانے، کوئی سامنے بھی آوے. یہاں موجود ہے اللہ کے فضل سے. اور ہمارے شعبہ قرات کے قاری عمران صاحب ہیں. میں اپنے کن کن اساتذہ کا نام لوں؟ الحمدللہ یہ حضرات اس انداز سے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ اس میں دور حدیث کا استاد کون ہے اور فارسی کا اور مکتب کے اول کا استاد کون ہے. اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور اس باغ کو، اس گلستاں کو اسی طرح ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اور ہمارے حضرت محتیم صاحب کو اللہ جلد از جلد شفا کامل اور صحت کاملہ سے نوازے. ہم ان کے لیے دعا ہے گو ہیں، اور آئندہ بھی اختتام میں اپنے مہمان خصوصی سے گزارش کریں گے کہ دعاؤں کے ساتھ ان کے لیے بھی خصوص دعا کرے، اللہ قبول فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور طلب عزیز، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ ابھی اس بدلتی ہوئی دنیا میں، دنیا بالکل اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے، اور اسلام جس طریقے سے سارے عالم پہ جس قوت کے ساتھ غالب ہوتا آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اسی بخاری شریف کو لے لیجئے. یہ بخاری شریف جو کسی زمانے میں اور شروع ہی سے آج تک جب سے کتاب لکھی گئی ہے کس قدر مقبول ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بے توجہی کی وجہ سے خود اسی شہر میں جہاں یہ کتاب لکھی گئی 80 سال تک وہاں بخاری شریف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اور مساجد پہ تالے لگا دیے گئے، مکاتب پہ تالے لگا دیے گئے، مدارس بند کر دیے گئے، اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا اسی شہر میں اور اسی خطے میں، اور پورا کمیونزم کے نظام میں اس کو ڈھال دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مرکز بن گیا کفر کا، الہاد کا، بددینی کا، کمیونزم کا، اور اس کی کوئی شناخت باقی نہیں رہی کہ یہ خطہ کیسا تھا کسی زمانے میں. آج بھی وہ کسی زمانے میں رشین امپائر تھا وہ، اور اس کو سب کو نکل لیا، ورنہ بخارا ایک الگ خطہ، اس کی الگ پہچان تھی. لیکن ابھی وہ ایک ملک ہے ازبکستان، اس کا حصہ ہے بخارا. کچھ ممالک آزاد ہوئے مسلمانوں کے، اس میں ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، آذربائیجان اور اسی طرح آرمینیا، تو اسی میں ازبکستان ہے، انتہائی مردم خیز علاقہ. اس ملک ازبکستان کا ایک قدیم اور عظیم شہر بخارا تھا. ابھی بھی امام بخاری کی قبر اور ان کی یعنی زیارتگاہ خلائق بنی ہوئی ہے، لیکن وہ دور تقریباً 100-125 سال پہلے ختم ہو گیا جب لوگ وہاں جاتے تھے اور اسی طرح بخاری کا درس ہوتا تھا اور بخاری شریف کو پڑھا اور سنا جاتا تھا. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اس خطے میں یہ بہار اور یہ ایمان کی ہوا ایسی چلائی کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ شاندار مجلس منعقد ہے. چاہے بخاری شریف جہاں تحریر کی گئی اور لکھی گئی وہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے اس سے جاننے والے اس شہر کے لوگ، لیکن اس چھوڑ کر یہ پورے بر صغیر میں اور پورے ہند و پاک میں اور سارے عالم میں اس بخاری شریف کے نام لے کر لوگ جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزادی دین اور اسلام کی یہ عظیم الشان کتاب، بلکہ تمام اسلامی کتابیں نظامی کی اسی طرح ہمیں اس ملک میں بھی پڑھنے پڑھانے کا ہمیشہ موقع ملتا رہے. اور ہمارے یہ سامعین اور یہ ناظرین اور یہ طلبہ کا ازدحام اگر اسی طرح باقی رہا تو انشاءاللہ جو وقت گزر گیا ماضی میں اور اسلام پر جو خزاں آئی وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک پھر کسی خطے میں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے. اور اگر یہ مسلمانوں کی بیداری رہی
تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بہرحال آج ہمارے مہمان خصوصی کو رات ہی میں جانا ہے، ان کی ٹرین ہے 1 بجے۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ جو بہت ضروری باتیں ہوں گی اور عوام اور خواص، علماء اور طلباء سب کے لیے جو تعبیر اور جو گفتگو ہوگی اس کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ ختم بخاری کی یہ مجلس اور بخاری شریف کی اس آخری حدیث کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا اللہ ہمیں انشاءاللہ موقع دے گا۔ تو بہرحال طلبہ عزیز، آپ کے سامنے جو کتاب ہے موجود ہے، جس کو آپ کھولے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سال بھر پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں کہ اس کتاب کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، اور اس کے مؤلف جن کا نام بھی پڑھا جاتا ہے، مؤلف کا نام نامی اسم گرامی مشہور تو امام بخاری کے نام سے ہیں، لیکن ان کا نام اصل ہے محمد، ان کے بڑے بھائی کا نام ہے احمد، اور امام بخاری کے والد صاحب کا نام اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ۔ پردادا ان کے کافر تھے، امام بخاری کے پردادا غیر مسلم تھے، مجوسی تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے، مغیرہ، اور انہی مغیرہ کی نسل میں دنیا کا سب سے بڑا محدث، جن کو ہم امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت امام بخاری کی برکات اور ان کے انوارات سے قیامت تک عالم کو مستفید کر فرماتا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، کتاب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مختصراً باتیں عرض کی جائیں گی طلبہ عزیز کے لیے بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل دودھ پی رہے تھے، شیر خوار تھے، اسی زمانے میں ان کے والد صاحب اسماعیل انتقال کر گئے۔ بڑے مالدار آدمی تھے، کافی مرتے وقت انہوں نے سرمایہ چھوڑا تھا۔ جب امام بخاری پیدا ہوئے تھے تو بچپن ہی سے کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ بچہ کچھ بنے گا، لہذا انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا تھا کہ ہم اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں، یہ نیت تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی، کچھ مہینے کے بعد ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اپنی اہلیہ کے سامنے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، پھر چلے گئے دنیا سے۔ ان کی ماں نے ذمہ داری سنبھالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی، تربیت کی، کچھ ہوش حواس سنبھالا اور پڑھنے پڑھانے کے لائق بنے۔ بچے ہی تھے تو ایک رات ان کی آنکھ میں درد ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درد کے بعد بے چینی آنکھ میں ایسی بڑھی کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی اور روشنی بالکل ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ نے جب دیکھا، بیٹے سے پتہ چلا کہ نظر نہیں آ رہا کچھ، وہ مصلی پر بیٹھ گئی اور اللہ کے سامنے پوری رات، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو بخاری شریف کے شارح ہیں، کہ پوری رات روتی رہی اور یہ اللہ سے کہتی رہی کہ یا اللہ، ہم نے ہمارے شوہر تو چلے گئے، ہم بیوہ ہیں اور ہمارا بچہ بھی یتیم ہے، ہم دونوں نے نیت کی تھی کہ اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، آپ کے قدرت میں ہے کہ بغیر بینائی کے بھی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا دین کا خدمت گزار بنا سکتے ہیں آپ، لیکن اے کاش ہماری اس بچے کی بینائی اگر واپس کر دیتے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوتا۔ میں نے اپنے اس بچے کی پرورش میں اب تک حرام کا ایک لقمہ اور لقمہ کا ایک نوالا بلکہ ایک دانہ نہیں پیٹ میں جانے دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیجئے۔ اور پوری رات مصلی پہ دعا مانگتی ان کی والدہ۔ تھوڑی نیند آئی ہوگی ضرور، سویرے اپنے بچے کو دیکھنے گئی ہیں تو جو بچہ اول رات میں نابینا تھا، دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری بینائی واپس آ گئی۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی ماں کی۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی جو اللہ سے باتیں منوا لیا کرتی تھی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بینائی دی، اور کیسی بینائی
کیسی بینائی؟ وہ جنت سے مانگی ہوئی بینائی تھی. اور جنت کی چیز کیسی ہوتی ہے؟ امام بخاری نے جب کتاب کی تصنیف کی تو بعض مواقع ایسے آئے کہ چاندنی میں اور چاند کی رات میں چاند کی روشنی میں کتابیں لکھتے تھے. کوئی چراغ نہیں، کوئی لیمپ نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، چاند کی روشنی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. خداوند قدوس نے ایسی بینائی عطا فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو 194 سال گزر چکے تھے. یعنی 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کی بہترین نگرانی رکھی، بہترین تربیت ہوئی، یہ پلے بڑھے اور علم دین کے حصول میں لگے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ 13 شوال جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے. اور 194 ہجری میں اور 62 سال کی عمر میں رمضان کی آخری تاریخ تھی، عید الفطر کی رات تھی اور عید الفطر کا دن سنیچر کو تھا. پیدا جمعہ کو ہوئے اور عید الفطر کی رات میں انتقال کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور عید کی نماز کے بعد ظہر کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی. اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس دن کا انتخاب کیا تھا. جو قرآن پاک میں ہے کہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم تو دنیا میں بالکل ٹھہرے نہیں، الا عشیۃ و ضحاہا، دوپہر کا دن، دوپہر سے شام تک کے وقت میں لگتا ہے ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں. امام بخاری نے عملی زندگی میں اللہ نے دکھایا کہ یہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور سنیچر کو دنیا سے چلے گئے. اس مختصر سی دنیا میں، اس مختصر سی مدت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کو 62 سال کی زندگی گزاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی 63، بعض روایتوں میں 62 بھی لکھا گیا ہے. ہمارے حضرت کے صاحبزادے مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات سے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے بارہا دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہم کو اگر آپ عمر دیں، زندگی دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی تھی اتنا ہی دیجیے گا. یعنی 63 سال آپ ہمیں بھی زندگی دیجیے اور 63 سال میں مجھے نبی کی اتباع اپنے پاس بلا لیجیے گا. لیکن جب 63 سال گزر گئے تو زندہ رہے تو پھر دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ اب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں حیات طیبہ طویلہ عطا فرما دیجیے. لہذا اللہ نے آخر وقت تک خدمت دین لیا، اور جب بالکل عمر کی درازی کی وجہ سے اور دوسرے کام کاج سے تقریباً رک سے گئے تھے تو اللہ نے ان کے صاحبزادہ گرامی قدر کو کھڑا کر دیا اور باپ کے بہترین وارث بنے، جانشین بنے. آج ہمارے حضرت کے تمام کام کو اور تمام نظام کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ حیات طیبہ طویلہ عطا فرمائے. میرے طلبہ عزیز، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، عوام بھی ہے، دیر بھی ہو جائے گی، لیکن جو ضروری باتیں وہ تو کہنی ہی ہیں. تو جو کتاب آپ کے سامنے ہے بخاری شریف، اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، ظاہر بات ہے. اور پہلے زمانے میں نام کتابوں کے بڑے لمبے لکھے جاتے تھے جس کو بولنا مشکل ہوتا تھا. لہذا آپ نے جتنی درسی کتابیں پڑھی ہیں ان سب کتابوں کے مصنف جس شہر کے ہوتے تھے انہی کی طرف اس کتاب کو منسوب کر دیا جاتا تھا. جیسے طہا، امام طحاوی کا گاؤں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں طحاوی شریف. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تھے تو اس کتاب کا نام ہو گیا بخاری شریف. لیکن اصل اس کتاب کا نام بخاری شریف نہیں ہے، ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے بخاری شریف. اصل تو نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ.
اتنا لمبا نام ہے بخاری شریف کا، اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ امام بخاری نے یہ نام کیوں رکھا تھا، الجامع کیوں رکھا تھا، الصحیح کیوں رکھا تھا، المسند کیوں رکھا تھا، المختصر کیوں رکھا تھا، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کیوں رکھا تھا، سب کی تفصیل ہوگی، بات بہت لمبی ہوگی۔ مختصر یہ کہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1,00,000 حدیثیں زبان پر ازبر کر رکھی تھی۔ اللہ نے اتنا بڑا حافظہ دیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تو تھے ہی، تقریباً 1,00,000 حدیثیں ان کے خود فرماتے ہیں 1,00,000 حدیثیں صحیح حدیثیں ہمیں یاد ہے، اور 2,00,000 حدیثیں ایسی ہیں جن کی صحت میں کچھ کمزوری ہیں، غیر صحیح حدیثیں ہیں، تو گویا کہ 3,00,000 حدیثوں کے زبانی حافظ تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا تو تقریباً 6,00,000 حدیثوں کو میں نے اپنے سامنے رکھا، اور 6,00,000 حدیثوں میں سے ہم نے جو سب سے 1 نمبر کی روایتیں جس کی سند میں کوئی ذرہ برابر جھول نہیں، ہم نے اس 6,00,000 حدیثوں میں سے 7,253 روایتوں کو منتخب کیا، 7,253 یا 57 ان روایتوں کو منتخب کیا۔ اس میں سے بہت سی روایتیں مکرر ہیں، امام بخاری نے ایک حدیث کو کئی بار ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، طلبہ جانتے ہیں کہ ایک روایت کو امام صاحب کئی جگہ لائے ہیں، اور جتنی جگہ لائے ہیں اسی ایک حدیث سے اتنے مسائل انہوں نے مستنبط کیے ہیں۔ تو اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو بخاری شریف میں جو آپ نے پڑھی اور آپ کی یہ کتاب آج پوری ہو رہی ہے اس میں کل 4,000 روایتیں ہیں، اسی لیے امام صاحب نے المختصر کا لفظ لگا دیا کہ ہم نے اس میں اختصار کیا ہے، ورنہ چاہتے تو یہ کتاب کئی جلدیں ہو جاتی، پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا بہرحال یہ بخاری شریف 4,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ طلبہ عزیز نے پورے سال جانفشانی کے ساتھ اس کو روایتاً بھی اور درایتاً بھی پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ نہیں گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ سارے کے سارے طلبہ جو ابھی بخاری شریف لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عالم دین اور عالم فاضل کامل و مکمل ہو گیا، ایسا بالکل دعویٰ نہیں ہے، ان کے اساتذہ کبھی دعویٰ نہیں کریں گے۔ ہاں اتنی اس بات کی گارنٹی دی جائے گی کہ جب جائیں گے خدمت خلق میں، میدان عمل میں، تو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، اپنے استاد کے مدد کے بغیر وہ کتابوں کو کھول کر براہ راست حدیث سمجھ سکتے ہیں، عبارت حل کر سکتے ہیں، امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے بچے آج اس لائق بن رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اس بخاری شریف کے درس کا اور اس کے پڑھانے کا طریقہ کار۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کے علم میں رہے کہ بخاری شریف کو امام صاحب نے 16 سال میں لکھا ہے، 16 سال میں۔ کتنی لمبی مدت! آج کل جو کتاب ہمارے بہت سے علماء لکھتے ہیں ماشاءاللہ، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لے کر کے بیٹھے یہاں سے وہاں سے ادھر سے لکھا، اور 6 مہینے میں 1 سال میں 2 مہینے میں کتاب لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 16 سال اس کتاب کی تالیف میں جس محنت و مشقت کے ساتھ لگائے ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مقدمہ اس میں بخاری شریف کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے جب اس کتاب میں کسی حدیث کو جمع کرنا چاہا، سوچ کر کے، اللہ سے استخارہ کر کے اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، اور پھر آپ نے انتہائی خداوند قدوس کے سامنے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ طے کیا کہ اس حدیث کو ہم لکھیں گے، تو اس سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، پھر وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے، پھر اللہ سے کہتے تھے۔ اس طریقے سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ 4,000 روایتوں کو اس کتاب میں جمع کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 8,000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں۔ ہم اپنی کسی ضرورت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اللہ سے مانگ لیا، 4 رکعت پڑھ لیا کہ اللہ سے بہت مانگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی کتاب کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کم از کم 8,000 رکعتیں پڑھی ہیں۔
آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب آخر کیوں نہیں مقبول ہو۔ آپ طلبہ عزیز کے لیے میں خاص کر کہہ رہا ہوں، دنیا کے میدان میں جائیں گے اور حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، کچھ آپ کے دل و دماغ میں بھی خیالات آئیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ ہر کون نہیں چاہتا کہ ہم کو شہرت ملے، ترقی ملے، لیکن پہلے اپنا قلب سلیم تو تیار کرو۔ قلب سلیم امام بخاری کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آج ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے مدارس اسلامیہ میں، چاہے اس ملک میں ہو، چاہے پڑوس میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو۔ یہ شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں ایک طرح کا لگتا ہے کہ ایک نشہ چھایا رہتا ہے ختم بخاری شریف کا۔ یہ میرے دوستوں، بزرگوں، طلبہ عزیز، یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے، اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ایک بات اور، میں کچھ علمی باتیں بھی، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے جو پرانی باتیں سنتے سناتے آئے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر ہو گئے، علماء کرام کے سامنے پیش بھی کر دے رہا ہوں ساری باتیں۔ میرے دماغ میں جو بات آئی ہے مطالعے میں وہ عرض کرتا ہوں، اصلاح ہوگی کی بات ہوگی تو بتا دیں گے۔ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی اس کتاب کو مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ لیکن اب غور کیجئے کہ بخاری شریف کو غور کریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے اس کے بعد سے یہ کتاب یقیناً اصح الکتب ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ بخاری شریف سے پہلے بھی کوئی حدیث کی کتاب لکھی جاتی تھی، یا کوئی حدیث کی کتاب ہمارے سامنے ہے؟ بلا شبہ ہے۔ سب سے جو روایتوں میں ملتی ہیں باتیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خود وہ فرماتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، اور باضابطے وہ صحابی رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو باتیں سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے الصحیفۃ الصادقہ، وہ اس کتاب سے بھی زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ وہ کتاب اپنی جگہ صحیح تھی، بالکل صحیح کتاب تھی۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ان سے کہا کہ یار عمرو بن العاص، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہیں چھوڑتے ہو، ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ ارے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں کبھی کسی کو کچھ بول دیتے ہیں تو اٹھ کر یار یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، نہ جانے وہ بات آپ نے کیا بولا غصے میں، تو پھر لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے لکھنا کیوں بند کر دیا ہے، ماشاءاللہ لکھتے تھے، وہ حدیث کو جمع کر لیا کرتے تھے، تو پوچھا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارے بعد دوستوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالات آتے ہیں، آپ کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے ہوتے ہیں، تو نہ جانے زبان سے کچھ باتیں ایسی نکل جائیں جو مناسب نہیں ہے اس کو لکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ، اس زبان سے غضب میں بھی اور خوشی میں بھی، رضامندی میں بھی اور ناراضگی میں بھی کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا جو غلط ہو یا جس پر کوئی انگلی اٹھا دے، اس کو لکھا کرو۔ اب قرآن نے خود فرما دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب غور کریں طلبہ، لغت کے اعتبار سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما يتکلم عن الهوى، یعنی خواہشات کی روشنی میں گفتگو نہیں کرتے، یعنی کلام آپ کا ہوا کی خاطر نہیں ہوتا، اللہ کی نگرانی میں آپ کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن پاک میں وما يتکلم عن الهوى، اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى۔ کلام الگ چیز ہے اور نطق الگ چیز ہے۔ نطق کا مطلب زبان سے ایک لفظ نکال دیجیے، ایک حرف نکال دیجیے، اف نکال دیجیے، یہ بھی نطق ہے۔ تو آپ کو کسی لفظ کا کوئی معنی سمجھ میں آوے نہ آوے وہ نطق ہے، چاہے کلام نہ ہو۔
تو اللہ نے کیا فرمایا وسلم کے بارے میں وما ينطق عن الهوى، یعنی اس زبان مبارک سے کوئی نطق والی کوئی شکل کوئی بھی لفظ نکلے گی وہ خواہشات میں نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کی پوری نگرانی ہوتی ہے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں قرآن پاک میں ہے چڑیوں کی گفتگو سکھائی گئی، تو چڑیاں تو اپنے چی بولتی ہے لیکن اس کو نطق کہا گیا ہے، کلام نہیں کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک حرف بھی بولیں گے اگر تو اس میں قرآن اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا اور وہ صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب نکلی وہ کتاب ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حمام بن منبہ، یہ حمام بن منبہ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، دو بھائی تھے، ایک وہب بن منبہ اور ایک حمام بن منبہ، ان کی بھی کتاب ہے۔ یہ تمام حضرات اور بھی دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے بھی حدیث کی کتابیں جمع کی اپنے اپنے زمانے میں۔ اس کے باوجود زبان پر یہ کون ہے؟ یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ وجہ یہ ہے اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا طلبہ اپنے طور پہ یہ کہیں، یاد رکھیے گا رسول اللہ نے کیا فرمایا، خیر القرون قرنی، بہتر قرن کہتے ہیں صدی کو، صدی کو 100 سال کو کہتے ہیں قرن، تو جس میں میں ہوں اور جب میں ختم ہو جاؤں گا تو ایک قرن میرا پورا ہو جائے گا، تو یہ قرن یعنی 10 ہجری تک والا قرن جو ہے سب سے بہترین قرن۔ اس کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی چلے گئے تو یہ دوسرا قرن ہوا، اور 210 ہجری میں صحابی تابعی چلے گئے۔ تو خیر القرون جو کہا گیا ہے وہ قرن کا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابی کا زمانہ اور تابعی کا زمانہ یہ بہترین زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں لکھی گئی وہ صحیح تھی، لیکن جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا، اب خیر القرون کے بعد کہہ سکتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ امام بخاری نے جب خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا تو اب اس کے بدل میں اللہ نے ان کے ذریعے یہ کام کروایا کہ امت کو یہ بہترین کتاب دے دی کہ چاہے وہ خیر کا زمانہ اب نہیں رہا، تمہاری رہنمائی کے لیے بخاری شریف سب سے اصح الکتاب ہے، اس کے ذریعے امت کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اب اگر ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، بلا شبہ اگر یہ سمجھا جائے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طریقے سے بات کسی حد تک صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے کا جو دور آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ بتایا کہ 16 سال کے عرصے میں بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ کتاب کو امام بخاری نے بخارا میں نہیں لکھا ہے، بعض کا قول کئی رائے لکھی، مطالعے کے بعد پتہ چلا بعض حضرات کا قول ہے کہ بصرہ میں لکھا ہے، کوفہ میں لکھا ہے، مدینے میں لکھا ہے، مکے میں لکھا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں بخارا کہتے ہیں بخارا میں لکھا ہے۔ ساری چیزیں سارے اقوال صحیح ہیں، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں۔ حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے شب و روز کو ایک کیے ہوئے تھے۔ جہاں موقع ملتا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں وہ کتابیں جمع کرتے تھے اپنی تصنیف میں، اور حدیث کو اس میں شامل کر لیتے تھے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ آپ جو ترجمۃ الباب کہتے ہیں سب طلبہ جانتے ہیں، امام بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ چیز ہے کیا ہے؟ بولو بھائی، ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ الباب کو مطلب مین ہیڈنگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ذریعے کیا مسئلہ امت کو سمجھایا ہے، کس حدیث کے ذریعے امام صاحب نے کیا مسئلہ سمجھا ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ امام صاحب نے ترجمۃ الباب جو لکھا ہے وہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کی اصل برکت یہ ہے
ریاض الجنہ کون سی جگہ بھائی؟ ریاض الجنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس ریاض الجنہ کا مقصد یہ ہے جو آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے کمرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، جو حضرات گئے ہوئے ہیں جاتے ہی رہتے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان سب کو وہاں پہنچا دے، وہ منظر دکھا دے اور آپ تمام حضرات کی برکات سے ہمیں بھی پہنچا دے۔ تو حدیث میں وسلم نے فرمایا کہ میرے کمرے اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے۔ تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس مبارک ترین جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجمۃ الباب جو آپ پڑھتے ہیں، باب و فلاں، جیسے باب و قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، حدیث تو بعد میں ہے کلمتان حبیبتان الرحمن، لیکن یہ باب و قول اللہ تعالی، یہ باب و قول اللہ تعالی کہاں پر لکھا ہے امام صاحب نے؟ یہ لکھا ریاض الجنہ میں۔ کس جگہ پر؟ جس جگہ پہ ریاض الجنہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس بیٹھ کر کے وہی لکھا ہے، اور آپ کی قبر مبارک سے چند فاصلے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب ایک علمی نقطہ جو شاید آپ کو نہیں معلوم ہو، علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق ہے یہ کہ آخر ریاض الجنہ کو، اس جگہ کو جنت کا باغیچہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے علماء تو بتاتے ہیں کہ بھائی جنت کے میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے عجیب بات لکھی ہے، عوام حضرات بھی غور کرے دیکھیں، ان کا جذبہ اور بڑھے گا۔ جب جائیں گے مدینہ منورہ تو اور جی توڑ کر کے، لائن لگا کر کے، ٹکٹ لے کر کے اور SMS کے شرکت کو بیٹھنے کی، جانے کی، نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ مبارک تھا، جہاں آپ کا ابھی روضہ اطہر ہے، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، آپ اس کمرے سے نکل کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آتے تھے۔ وہ آپ کا جو منبر تھا وہیں امامت کرتے تھے آپ۔ تو آپ دن میں 5 مرتبہ کم سے کم اس کمرے سے نکلے اور منبر پر گئے کے پاس گئے، آپ نے امامت فرمائی، وہاں سے واپس آئے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ امام بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11,000 دفعہ کمرے سے منبر تشریف لے گئے اور 11,000 دفعہ منبر سے کمرہ تشریف لائے۔ تو جس ارض مقدس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک 24,000 دفعہ پڑے ہوں، کوئی ایک بزرگ کہیں گزر جاتے ہیں، کہیں ایک جگہ کہیں قیام کر لیتے ہیں، لیکن قربان جائے اس مقدس سرزمین کو، جس زمین مبارک نے حضور علیہ وسلم کی قدم بوسی کی ہے 24,000 دفعہ، وہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور پھر جو آپ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس جگہ کو، جس جگہ پہ یہ ترجمۃ الباب لکھا گیا ہے، یہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ آپ نے قصیدہ بردہ پڑھا تھا، لاتی بیادر تربن ضم عظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتزم۔ حضور اکرم، یہ عوام حضرات بھی موجود ہے، سن لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی پر رکھا ہوا ہے، اور جو مٹی حضور علیہ وسلم کے جسم سے سٹی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے، اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس لیے آپ کہیں کہ یار عرش پہ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں کہ بیٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر عرش پر اور کرسی پر بیٹھنا ثابت کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ جو آدمی بیٹھتا ہے جس جگہ پہ، یہاں پر ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو مہمان کے بیٹھنے کی جگہ چوڑی ہے یا خود مہمان کا جسم اتنا چوڑا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد زیادہ چوڑا ہے ان کے جسم کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عرش پہ بیٹھیں گے اور کرسی پہ بیٹھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے بھی بڑا عرش ہے اور اللہ سے بھی بڑی کرسی ہے۔ یہ تو پھر اللہ اکبر کہنے کا کیا مقصد ہوا؟ پھر ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عرش سے بھی بڑا ہے
اللہ کرسی سے بھی بڑا ہے. دنیا کی کوئی کائنات کے کوئی ایک ذرہ برابر جو جسم رکھتی ہو وہ اللہ کی ذات سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا یہ جو عرش اللہ کا عرش یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت تشریفی ہے, اللہ کی ذات سے اس کی نسبت کی گئی ہے, نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا جسم اس عرش و کرسی سے ملا ہوا, ایسا نہیں ہے. اس کے برعکس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں تو اس مٹی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ سے بھی عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. اللہ کرے کہ ہمارے علماء تو, اور بہرحال عوام الناس جو موجود ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میں کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف کی مقبولیت کی ایک وجہ کہ لکھی کہاں گئی ہے, یہ لکھی گئی اس سرزمین کے قرب میں, بالکل بیٹھے رہتے تھے ریاض الجنہ میں, اور وہاں اور وسلم موجود ہے قبر میں. تو اتنی پاکیزہ, اس کائنات کی سب سے پاکیزہ مکرم زمین کے پاس بیٹھ کر اس کتاب کو امام صاحب نے لکھا ہے. اسی لیے یہ اللہ نے اس کو مقبولیت دی ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اس کو لقب دیا گیا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی اس کتاب کے بارے میں میں نے جو باتیں عرض کی, اب ہم چلتے ہیں امام صاحب کے اسفار پر. جیسا کہ بتا دیا آپ کو, امام صاحب اصل رشین آدمی تھے, رشین تھے اور فارسی نسل تھے. ان کی مادری زبان فارسی تھی اور پورا خاندان فارسی تھا, بلکہ ان کے ابا, ان کے دادا وغیرہ جو مجوسی زمانے میں وہ لوگ تھے, اسلام لانے کے بعد بھی بڑے بڑے عہدوں پر یہ حضرات رہے. امام صاحب بخارا سے, جو کسی زمانے میں روس کا حصہ تھا, وہاں سے حج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے نکلے. وہاں جانے کے بعد حج سے فارغ ہوئے. وہاں کے بعد جب مکہ مکرمہ میں امام صاحب نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اور محدثین اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے موجود ہیں, تو چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے بھائی سے, اپنی والدہ سے یہ اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں یہاں رک جاؤں, آپ کے ساتھ واپس نہ جاؤں, بخارا نہ جاؤں, اپنے وطن نہ جاؤں, میں جب تک علم حدیث میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ مشغول نہ کروں. لہذا کتنی جگر کی, دل گردے کی بات ہوگی کہ اپنے بھائی کو اور اپنی والدہ کو وہیں سے روانہ کر دیا, اور یہ وہاں سے اب لگ گئے حدیث کے سیکھنے اور سکھانے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ دیا کہ پھر ویسی کتاب دنیا میں وجود میں نہیں آئی. کسی شاعر نے کہا ہے طلبہ کو بھی, ہمارے گجرات کے بچے اس لذت کو نہیں جانے, چونکہ اللہ نے یہاں وسائل دیے ہیں, مدارس ہیں, یہ ہفتے میں گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے چلے آتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے تو یہی در در کی خاک چھانی ہے. سال بھر کے بعد اور 6 مہینے کے بعد گھر جانے کو نصیب ہوتا تھا. امام بخاری کے بارے میں ایک شعر ہم کو سمجھ میں آتا ہے. شاعر نے کہا ہے, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا. آدمی اس پھول کو اپنا تاج بناتا ہے, اس کو پہلے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے وطن کو خیر آباد کہا حدیث سیکھنے کے لیے, اور آپ پھر مدینہ مکے میں رہے مشغول. مدینہ مکہ کے بعد آپ نے اسفار کیے جزیرہ کا, اس کے بعد بہت سی جگہوں کے اتنے لمبے نام لکھے ہیں بخاری شریف کے شروع میں کہ تقریباً 8-10 سطروں میں ان تمام مقامات کا تذکرہ ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں جا کر کے علم حدیث حاصل کیا ہے. اس میں ایک علاقہ جو بہت ہی کرب سے, بہت ہی دکھ درد کا اس شہر نے, اس خطہ نے سامنا کیا ہے 52 سال تک, وہ ملک شام. آپ وہاں بھی تشریف لے گئے. ملک شام, اس کو بلاد شام کہا جاتا تھا. آج باطل نے, غیروں نے اس مقدس مقام کو, اس مقدس سرزمین کو جہاں صحابہ کرام, تابعین کرام اور علماء محدثین کتنے نام ہیں, ایسے ایسے حضرات وہاں پر, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ, ریاض الصالحین کے مؤلف, مقدمہ ابن صلاح کے مؤلف, اور دیگر کتابوں کے علامہ عینی, بدر الدین عینی, تاج الدین سبکی, یہ ایک ایک آدمی اپنے وقت کے علم کے پہاڑ
وہ سب اسی بلاد شام کے ہیں۔ آج وہ علاقہ کسی زمانے میں 4 ملکوں کا مجموعہ تھا، ملک شام، لبنان نمبر 1، نمبر 2 فلسطین، نمبر 3 جارڈن، اور نمبر 4 یہ خود جس کو رسیا بولتے ہیں، یہ سوریا بولتے ہیں، سیریا جس کو بولتے ہیں، جہاں آپ کے سامنے ایک ظالم اور ایک جلاد اور دجال شخص بشار اسد، اللہ اس کو واصل جہنم کرے، اس نے 50-55 سال تک اس کے نے اور اس کے باپ نے حافظ الاسد نے اور اس کے بیٹے بشار اسد نے تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا ہے اس مقدس سرزمین میں۔ وہ نام ایسے ایسے حلب، ہمس، جس کا بخاری شریف میں ہرقل کی روایت میں آپ نے پڑھا ہے، وہ وہی خطہ تھا۔ آپ نے متنبی میں پڑھا ہے ارى العراق طويل الليل مزنوعیت فكيف الليل فتى الفتيان في حربی، کہ میں عراق کو غمزدہ پاتا ہوں، نہ جانے حلب میں رہنے والے ہمارے بادشاہ کا کیا حال ہوگا۔ لبنان وہ علاقہ، وَيَقَامُ لُبْنَانٍ وَكَيْفَ بِقَطْعِهَا وَهُوَ الشِّتَاءُ وَسَيْفُهُنَّ الشِّتَاءُ، یہ متنبی میں پڑھا ہے کہ وہ خطے ہمارے تھے، لیکن سب سے پہلے امریکہ نے، برطانیہ نے لبنان کے اس خطے کو کاٹ کر کے ایک ملک بنا دیا، اور اس پورے ملک کو انہوں نے عیسائی اسٹیٹ قرار دیا۔ لہذا اس کے رول میں ہے کہ لبنان میں کوئی بھی مسلمان کبھی صدر وزیر اعظم نہیں بنے گا، وہ عیسائی شخص ہی اس کا کیا بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے۔ فلسطین کا حال کیا ہے، اللہ اس کو ہمارے ہاتھوں میں دے دے، اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ جارڈن پہ المملکت الاردنیۃ الہاشمیہ، ایک بدباطن خبیث انسان جو بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کہلاتا ہے، بنو ہاشم کیا ہے، ان تمام نے فلسطین کو اپنے آنکھوں کے سامنے اور اپنے عمل سے قتل کیا ہے۔ تو 4 علاقے، 4 ایک بلاد شام سے 4 ملک بنے ہوئے ہیں، ایک سوریا خود، سیریا، ایک اردن، اور ایک فلسطین، اور ایک لبنان۔ ان 4 خطے کا مجموعہ کی زبانیں بلاد شام تھا۔ اس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں حدیث حاصل کیا، بصرہ گئے، کوفہ گئے۔ کوفہ کے بارے میں الکوفی لا یفی، یہ ہمارے کہنے میں گھر کے وادی طلبہ ہیں بھائی، اور غیر مقلدین حضرات الزام ڈالتے ہیں کہ یہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے حدیث کا درس اور حدیث کی تصنیف و تعریف کا کام وہی کوفہ میں کیا۔ تو کوفہ چونکہ قاتلین حسین کا مرکز بھی ہے، امام حسین کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ تھے، اسے ان کے بارے میں کہا گیا جو چند لوگ تھے، 5-6 آدمی جو بدماش گنڈے قسم کے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ دے کر ان کو شہید کروایا۔ اس لیے کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کہ الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ بھی تو وہیں کے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ اشارہ یہ ہے ہمارے دینی بھائیوں کا، ہمارے مسلک کے بھائیوں کا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے علاوہ اور کہیں کے ہوتے تو اچھا تھا، وہ اس شہر کے ہیں، اس کوفے کے ہیں کہ وہ لا یوفی ہے، لہذا ان کی حدیث وغیرہ کو ہم لوگ نہیں لیتے۔ کسی نے کسی بڑے عالم کے سامنے کہہ دیا، مدینے کے، مکے کے، آج کل وہ لوگ اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کے ہیں، تو کسی نے کہہ دیا کسی حنفی عالم دین کو کہ کوفی لا یوفی، تو انہوں نے کہا بھائی کوفہ میں اگر چند 2-4 گنڈے قسم کے آدمی تھے تو اس سے پورا کوفہ تو نہیں بدنام ہو جائے گا۔ کہنا کیوں نہیں بدنام ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مکہ مکرمہ کیسا شہر ہے؟ کیا کہنا، اللہ تعالیٰ کی مقدس سرزمین۔ تو پوچھا بتاؤ کہ ابو جہل کہاں کا تھا؟ پھر پوچھا یہ بتاؤ مدینہ منورہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ مدینہ کے بارے میں رسول اللہ کا روضہ اقدس، کہا عبداللہ بن ابی کہاں کا تھا؟ راس المنافقین۔ تو کیا ایک آدمی کی وجہ سے، 1-2 آدمی کی وجہ سے؟ بلکہ میں نے تو اس جگہ پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے، میں نے پڑھا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ صحیح بات ہو، لیکن میں نے پڑھا تو میں آپ حضرات کے سامنے ڈال دیتا ہوں کہ تحقیق کی جائے۔ تو امام ابو حنیفہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مینا انت، آپ کہاں سے؟
امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ من کوفہ، تو فرمایا کہ الکوفی لا یوفی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت چھوٹا منہ بڑی بات، ایک آیت قرآن پاک میں بھی تو موجود ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نفاق کے عادی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے کہ اس مقدس سرزمین کو ہم منافقین کی سرزمین کہیں گے کہ نہیں، وہ تو چند لوگ تھے. تو امام حنیفہ نے کہا اسی طرح چند بدماش تھے کوفے میں، اور اس کا آگے کچھ نہیں. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں بھی تعلیم حاصل کی، بصرے میں. خود فرماتے ہیں مدینے اور مکے میں یعنی حجاز میں اقمت بالحجاز ستۃ عوام. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں حجاز مقدس میں یعنی مکے میں اور مدینے میں، اس کا نام حجاز تھا، اب سعودی عرب ہو گیا، تو اس میں 6 سال رہا اور جتنے اساتذہ تھے حدیث کے ان سے سیکھا. لیکن وہی کوفہ جس کا ہم لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، اب ہمارے علماء اور ہمارے طلباء کے سامنے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے، تو کہا یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے، تو ڈر جاتا ہے. اس کا مطلب بخاری شریف ہماری نہیں ہے. بخاری، اب یہ اس کو بخاری شریف کے اتنے زیادہ دعوے دار ہیں ہمارے ملک کی طرح کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایک حصہ نہیں لیا آج وہ دیش بھکت ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی کر دی وہ در بدر مارے جا رہے ہیں. ٹھیک وہی حال ہے مولانا. بخاری شریف تو ہماری ہے. امام بخاری اللہ خود فرماتے ہیں کہ کم مرتن دخلت فی الکوفہ لا احصی کم مرتن دخل، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفہ میں کتنی بار علم حدیث حاصل کرنے گیا ہوں. تقریباً 1500 صحابہ نے وہاں اپنا مکان بنایا ہے. اس بخاری شریف میں 300 حضرات ایسے ہیں ہماری سند میں جو سب کے سب کوفے کے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ ثلاثیات آپ نے پڑھی ہوگی، اول ثلاثیات، کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 آدمی ہیں، 3 راوی ہے. اس کو بولتے ہیں ثلاثی، اعلیٰ ترین سند. اس میں سے 20 سندوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. گویا کہ بخاری شریف کی جو بالکل اسٹینڈرڈ روایتیں ہیں، یہ تو یوں ہی ساری روایتیں اسٹینڈرڈ ہیں، لیکن جس کو ٹاپ درجے میں دیا جاتا ہے وہ سب کے سب امام حنیفہ کے شاگردوں کی حدیثیں ہیں، اور امام بخاری نے ان سب سے حاصل کیا. آپ کے سامنے ایک مشہور محدث مدینے کے امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کو استاد، امام بخاری کو استاد ہیں. امام ابو حفص کبیر کے استاد یعقوب ابن ابراہیم کے بارے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کوئی مہمان آئے. انہوں نے ہوٹل والے سے کہا آج کے زمانے میں چائے لے آؤ. اس زمانے میں چائے نہیں تھی تو مہمان کو دودھ پیش کیا جاتا تھا. تو ہوٹل والے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقاضے پر دودھ بھیجا ایک بچے کے معرفت، اور اس بچے نے اس سلیقے سے دودھ کا کٹورا امام ابو حنیفہ کے سامنے رکھا ہے. تو امام صاحب دیکھتے رہ کہ یار کیا تہذیب ہے، کیا سلیقہ اس بچے کا. اس ہوٹل میں کام کرتا تھا بچہ یعقوب ابن ابراہیم. امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تم جب برتن یہ کٹورا جب لینے آنا تم ہی آنا، دوسرا نہیں آوے. تو پھر وہ لینے آئے، امام صاحب نے پیسہ دیا، پھر اس کو بیٹھایا. تم کون ہو، تم کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا یعقوب. ابا کا نام کیا ہے؟ تو ابراہیم، انتقال کر گئے. تو تم کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، غریب آدمی کو مزدوری کرتا ہوں، اور اپنی ماں ہے ہماری اس کا خرچہ دیتا ہوں. کتنا دیتے ہیں؟ تو 2 درہم وغیرہ جو تھا ان کی تنخواہ تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے بھائی، پیسے والے تھے. تو کہا کہ ایسا کرو تم اس کو چھوڑ دو، یہ کام مت کرو، تمہارے چہرے سے اور پیشانی سے مجھے کچھ اور جھلک رہا ہے. تم ہمارے پاس پڑھو، ہم سے پڑھ لو، ہماری مجلس میں رہو، اور تم کو جتنا وہاں پیسہ ملتا ہے اس کا ڈبل میں تم کو دیتا ہوں. تو اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو کہا کہ رہو، تو رہ گیا، اچھی بات ہے. وہاں جا کر کے دے دیا برتن، اور امام صاحب کی خدمت میں رہا. 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اپنی ماں کو جو اب تک کی تنخواہ ملتی تھی اس ہوٹل سے، اس کا ڈبل تنخواہ امام ابو حنیفہ نے دیا رحمۃ اللہ علیہ نے.
اور پھر جا کے انہوں نے اپنی ماں کو پیش کیا. بیچاری ماں، بوڑھی ماں شکریہ ادا کرنے کے لیے اس ہوٹل والے کے پاس چلی گئی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو میری رعایت کرتے ہوئے اتنا پیسہ دیا. تو ہوٹل والے نے کہا کون سا پیسہ، میرے 1 ہفتے سے آتا ہی نہیں میرے پاس، میں نے کہاں دیا اس کو پیسہ؟ وہ تو کہاں، پھر میرا بیٹا گیا کہاں؟ وہ مولانا مسجد میں بیٹھا پڑھا رہا ہے، وہ اس کے بعد پڑھنے بیٹھ گیا ہے. ماں اس کو گئی کیا کر تم بیٹھ گیا ہے جی، کون پڑھا رہا ہے تم کو؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بالکل نہیں پڑھے گا، یہ تم اس کو مولوی بناؤ گے. وہی بات کہ کھائے گا کیا کھائے گا کیا، وہی بات ہوئی. تو امام صاحب نے کہا اس کو پیسہ ہم دیں گے. تم کب تک پیسہ دو گے، پڑھا دیا گے، پھر بات تو وہیں جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا. پھر اٹھا کے لگے وہاں، پھر پہنچا دیا، بیچارے کام کرنے لگے. کون، نام بتائیے؟ یعقوب بن ابراہیم. پھر 1 ہفتہ کے بعد پھر امام صاحب نے بلا لیا اس کو، کچھ اور بات تھی، اللہ کو کام لینا تھا، تو پھر بیٹھا لیا پڑھانے کے لیے. پھر ماں تک اطلاع پہنچی تو پھر دیکھنے آئے کہ پھر یہ کیا کرے گا، پھر یہ پیٹ پر لات مارنا چاہتا ہے، اور یہ مولانا صاحب کیا کرنے ہمارے بچے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کی پیشانی پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں کھلوائیں گے جو بادشاہ وقت کو نہیں ملے گا. یاد رکھنا میری بہن، تم میری بات تو مانو. بہرحال سمجھا بجھا کے اس کو واپس کر دیا، اور وہ بچہ یعقوب ابن ابراہیم امام صاحب کے پاس سیکھنے لگا، پڑھنے لگا، اور اس کا نام قاضی ابو یوسف ہوا. کیا؟ قاضی ابو یوسف پڑھ لکھ کر امام ابو حنیفہ کی تربیت میں رہ کر کے بڑے ہو کر کے وہ دور آتا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور پورے عباسی خلافت کے وہ سب سے اولین چیف جسٹس بنے، قاضی القضات، چیف جسٹس. اور امام رحمۃ اللہ نے کیا کہہ دیا تھا کہ تم کو وہ غذائیں ملیں گی، وہ کھانا ملے گا، بادشاہ وقت کو نہیں ملے گا. اتفاق کی بات ہے کہ ہارون رشید قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ میں فالودہ، پستہ، بادام، کاجو، دودھ، اس سب کو ملا کے ان کے ناشتے میں پیش کیا گیا تھا. تو ہارون رشید نے کہا کہ حضرت آپ کو ناشتے میں یہ چیزیں یومیہ دی جاتی ہیں اور مجھے تو جمعہ کا جمعہ ملتا ہے. اتنا سن کے لکھا ہے کتابوں میں کہ رونے لگے امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف. پھر کیا ہوا، میں نے کیا گستاخی کر دی؟ تو کہا میرے استاذ، میں غریب فقیر کا بچہ تھا، میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ اس بچے سے کچھ اور کام اللہ لے گا، اور آج اپنے استاد کی بات آپ کی زبان سن کر کے مجھے آنسو آ گیا ہے. طلبہ عزیز، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور اس بخاری شریف کا فیض جہاں تک پہنچے گا، وہ فیض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے، اور امام حنیفہ تک یہ فیض، ان کی روح کو یہ ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جا رہے تھے، کشتی سے سفر کر رہے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے یہ. 1000 اشرفی، تقریباً اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا، اوریجنل سونا، پیور سونا. اس کی آج کی قیمت ہمارے علماء کہتے ہیں کم سے کم 1 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ روپیہ اپنے تھیلی میں رکھے ہوئے تھے. اور اس زمانے میں ہمارے ہاں یہ پاکٹ جیب ہوتا ہے نا، یہ سائڈ میں جیب، یہاں پر جیب، اس زمانے میں آستین میں جیب ہوا کرتا تھا. اس کے اندر آستین بڑی ہوتی تھی، اسی میں لوگ چھپاتے تھے. کشتی میں جا رہے تھے، دن رات کا سفر تھا، لمبا سفر تھا. حصول علم کے لوگ جاتے ہی تھے نا، لہذا جو بیٹھے تھے وہ بے فکر تھے. سکہ گنا اور پھر رکھ دیا اپنے آستین میں. ایک بدباطل شخص غور سے وہ دیکھ لیا کہ یار اتنی بڑی پراپرٹی اس کے پاس ہے، ہاتھ مارنا چاہیے اس پر. اور اس نے وہ علامت بھی دیکھ لی، کس بٹوے میں، کس پرس میں، کس پاکٹ میں پیسہ رکھا ہے. اب جب کشتی چلی ہے تو اس مسافر نے شور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا کہ میرا ایک پرس، میرا پاکٹ، آپ کی زبان ہے، احمدآبادی زبان ہے، ہمارے بچے سے مدرسے کے مولانا میری پاکٹ غائب ہو گئی ہے. میں کیا، ہم تو پاکٹ جیب کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا پرس رکھے ہوئے پیسہ رکھتے ہیں، 100 روپیہ 50 روپیہ، تو اس کو پاکٹ کہتے ہیں یہاں پر. تو میرا پاکٹ گم گیا. میرا اتنا 1000 میرے اشرفی تھی، اس رقم بھی بتا دی، اور ہمارے اس پیکٹ کا اور پرس کا کلر یہ تھا، وہ ایسا تھا. امام ابو حنیفہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ آدمی کر کیا رہا ہے؟ اس نے ہمارے اس کو دیکھ لیا ہے اور اس کی نیت خراب ہوئی ہے. لہذا
یہ اب ہمارے اوپر آنے والی ہے مصیبت. لہذا ملاح نے، کپتان نے کشتی کے روک دیا بیچ سمندر میں اور تلاشی لی، ایک ایک فرد کی تلاشی لی، ایک ایک آدمی کی تلاشی لی، چپا چپا چھان مارا لباس کو، اور اتنا بھاری رقم تھی کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. بالآخر گھنٹوں گھنٹوں کی تلاش کے بعد جتنے مسافر تھے وہ پرس اس نے بتایا تھا کچھ نہیں ملا کسی کے پاس. اس کو لوگوں نے بہت ڈانٹا، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کس کے پاس، لاؤ نکالو کس نے لیا ہے. تو وہ کہتا رہا کہ نہیں میری گم ہو گئی ہے. بات آئی گئی ختم ہو گئی. اب جب اترنے کی باری آئی ہے تو وہ شخص آتا ہے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب آپ تو آپ کے سامنے بات ظاہر ہو گئی ہے، ہم کو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے وہ چھپائی کہاں پر ہے، کیا یہ پاکٹ آپ نے چھپائی کہاں پر تھی؟ کہ میں نے اس کو سمندر کے پانی میں چھپا دی ہے. کریں اتنی بھاری رقم. کہا عزیزم یہ 1 کروڑ کی رقم تھی، میرے لیے کچھ نہیں تھی. علم حدیث کے لیے جو میں نے زندگی گزاری ہے اور اپنی عزت پر اور کردار پر اور کیریکٹر پر جو آج آنے والا تھا، میں نے اس عزت کو اور علم حدیث کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے اور سلم کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے میری ساری زندگی کا سرمایہ لوٹ جانے والا تھا، میں نے ترجیح دی کہ دنیا آنے جانی ہے، میں نے اس کو گم کر دیا. وہ آدمی حیرت پڑ گیا. آپ دعا کیجئے کہ امام بخاری کا کردار اور اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو، اپنے شخصیت کو بے داغ بنا کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کا اگر یہ ہم کو سبق مل سکتا ہے یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اور کیسے مولوی بنیں گے؟ جو دعوت کر دے گا، جو انگلیں بھیج دے گا، بس آپ کی گائیں گے. سمجھ گئے نا؟ ایک لطیفہ سن لیجئے، میں تو کلاس میں بچوں کو ہنساتا بھی رہتا ہوں. تو ایک صاحب گئے ایک مولانا کے بعد، مولانا میں نے اپنی بیوی کو، اس نے کہا کہ طلاق دے دیا ہے. تو اس نے کہا طلاق دے، طلاق پڑ جائے گی، بات ختم ہو گئی. کہا نہیں کچھ کیجئے، بڑی مشکل ہے، طلاق پڑ جائے گی. تو کہا نہیں بھائی ہم کیسے، ہم اس کو کیا کریں گے، تم نے طلاق دیا طلاق پڑ گئی. وہ دوسرے مولانا کے پاس گیا، جانتا تھا کہ یہ مولانا تھوڑا سا کچا کیریکٹر کیا. تو اس نے امام صاحب مولانا سے پوچھا کہ بھائی یہ ہم نے طلاق دیا بھی، اس نے کہا تو پڑ گئی. تو کہا پڑ گئی. اس نے فوراً لفافہ نکالا، کیا کچھ دکھایا کہ یہ ہدیہ ہے. اچھا رکو نہیں پڑی. کیا اصل تم نے وہ جو طلاق دی تھی نا، تم نے وہ تو سے نہیں دی تھی، تا سے دی، تا سے. اصل تو ہوتا ہے تم نے تو کہہ دیا طلاق طلاق، اور یہ تم کو کہنا چاہیے تھا طلاق. تو چونکہ تم نے تو استعمال ہی نہیں کیا تو پڑی ہی نہیں. تو وہ دوڑا گیا پہلے والے مولانا کے پاس کہ مولانا دیکھیں میرا نکاح بچ گیا، آپ نے تو نہ کہہ دیا تھا. تو ان کو پتہ چل گیا تھا، گیا فلاں مولانا کے پاس. کہ ارے بے وقوف، جو لفافہ تم نے دیا تھا اس کا آدھا بھی تم کو دیتا، میں اس سے بھی تم کو بچا لیتا. وہ کیا کرتے آپ؟ میں کہتا کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا. کیا؟ اس لیے کہ تم نے جب نکاح پڑھا تھا تو تم نے کہا تھا میں نے قبول کیا. قبول سے نہیں ہوا، تم کو کہے تھا قبول کیا، قبول. تم نے کہا تھا قبول، جب نکاح ہی نہیں ہوا طلاق کہاں سے پڑے گی؟ لہذا ایسے حضرات بھی ہیں. ہنسنے کی بات تو نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد، درد سے یہ بات کہتا ہوں آپ سے. میں نے آپ حضرات کے سامنے بطور نصیحت کے یہ چاہتا ہوں کہوں کہ اے جامعہ کے طلبہ، اے جامعہ کے طلبہ، ملت کی لاج رکھنا، ہر دل عزیز بن کر زندہ سماج رکھنا. آواز دے رہی ہے الفضل کی یہ دھرتی، تم جس جگہ بھی رہنا علمی مزاج رکھنا. اسلاف کی روایت سینوں میں ہو تمہارے، باطل سے تم نہ ہرگز رسم و رواج رکھنا. آفاقیت نظر میں، انسانیت جگر میں، عالم میں جو علم ہے سب کا علاج رکھنا. اپنے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ رحم و شفقت، فطرت میں اپنی دائم یہ امتزاج رکھنا. اور قائد ہو قوم کے تم، چلنا سنبھل سنبھل کر،
اسلاف کی روش پر ہر کام کاج رکھنا، اور آخری بات دنیا کی زینتوں پر شیدا نہ ہونا ہرگز، دنیا کی زینتوں پر شیدا نہ ہونا ہرگز، بن کر نبی کے وارث سنت کی لاج رکھنا۔ آمین کہیے، اللہ ہم کو اس زمانے میں ایسا بنا کے رکھے، ایسا بنا دے۔ تو طلب عزیز، باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، اب کچھ جو ہم حدیث پڑھیں ہیں اس حدیث کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، یہ اس بخاری شریف کی جو آپ نے پہلی روایت پڑھی تھی، وہ بھی قال حدثنا حمیدی، حمیدی کہاں گئے تھے؟ مکے گئے تھے۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث مکی استاد سے لیا ہے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے جو سب سے آخری راوی ہیں وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری کے استاد احمد ابن اشکاب وہ مدنی ہیں، اور اس حدیث کے سب سے آخری حدیث کے آخری راوی وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، مدنی ہیں۔ تو وہی کا آغاز چونکہ ہوا مکے سے، امام بخاری نے اپنے اس استاد کو رکھا جو حمیدی ہے عبداللہ ابن زبیر، اور ختم کیا ہے اپنے اس استاد سے جو مدنی ہے احمد ابن اشکاب، اور اس راوی سے جو مدنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ کہاں کے تھے؟ یمن کے، یمن کے قبیلہ دوس کے تھے۔ قبیلہ دوس میں اسلام کے لانے کا ذریعہ بنے ان کے طفیل ابن عمرو دوسی، مشہور صحابی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ طفیل ابن عمرو دوسی مکہ گئے تو ابو جہل سے ان کی ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی تم یہاں مکے میں آؤ تو رہو، ہمارے یہاں رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تو اپنے کان میں روئی کا ڈانٹ لگا دو۔ تو باضابطے ابو جہل نے پہلے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کے دونوں کانوں میں روئی کی ڈانٹ لگا دی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ کہ یہاں ایک جادوگر ہے حضور علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی بات کان میں جانے کے بعد تم کو پریشانی ہوگی اور تمہارا دماغ مزاج بگڑ جائے گا، جادو کا اثر ہوگا۔ کہ ایسا تو لے کر کے وہ گھومتے تھے۔ جو حضرات وہاں مکے میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے صحیح کی ہے تو جانتے ہوں گے، سب لوگ جانتے ہیں جو گئے ہوئے ہیں، مولد النبی لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کی جہاں ولادت تھی ہوئی ہے، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہاں آج بھی بورڈ مارا ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت۔ اس جائے ولادت سے نکلیے اور آپ صفا اور مروہ کی طرف آئیے تو جو سب سے پہلا واش روم ہے بیت الخلا، بیت الخلا جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا۔ کیا تھا؟ حکومت نے اتنا تگڑا اس کا علاج کیا ہے کہ ابو جہل جہاں مکان تھا اس جگہ بیت الخلا ہمیشہ کے لیے بنوا دیا جاؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جائے بجائے مولد النبی، اور ابو جہل کا جہاں بیت الخلا وغیرہ بنا ہو وہیں پر ابو جہل کا مکان تھا۔ طفیل بن عمرو دوسی وہی مہمان تھے ابو جہل کے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، اور امام ابو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مقام ابراہیم کے پاس سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی کی ذات، رات کا سناٹا اور قرآن پاک کی تلاوت، دھیمی دھیمی آواز، اور طفیل ابن عمرو دوسی کے کان میں آواز گئی ابو جہل کے مکان میں۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت کان میں ڈال کے رکھے ہوا ہے، اتنے پاگل تو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں، ڈیلیگیٹ لے کے جاتا ہوں، اگر اتنے تو نہیں کہ وہ سنتے ہی پاگل بن جائیں گے، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب ان کے کان میں پہلی بار کلام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نشی آواز، دل میں اترنے والی آواز گئی۔ دھیرے دھیرے ابو جہل تو سویا ہوا ہوگا، دھیرے وہاں پہنچ گئے، ہم سلم تلاوت سنتے رہے اور وسلم نے سلام پھیرا، کہا کہ یہ شعر کہاں سے لائیں آپ؟ کہا شعر نہیں ہے، میرا اللہ کا کلام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا خالق ہے، رب ہے، تم بھی اگر ایمان لاؤ تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح بن جائے۔ تو وسلم نے دو چار باتیں کہی اور حضرت ابو طفیل ابن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اشد الکفار کے گھر میزبانی کروا کر کے، سارا کھانا خرچہ اس کے گھر مہمان بنا کر کے اسلام کی دولت دلوا دی ابو جہل کے مہمان کو۔ یہ اللہ کا کرنا، ہمارے اللہ کا یہ کام ہے۔ اسی حضرت طفیل ابن عمرو دوسی جب یمن میں گئے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ وہ بنے ہیں، لہذا انہی کے ہاتھ پر پہلے اسلام قبول کیا، پھر مدینہ آئے۔
مدینہ آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹا سا بلی کی بچی، بلی سے سب کو محبت ہوتی ہے بھائی، تو وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ رہا ہوگا، اس کو لیے پھرتے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو چھوٹا سا بچہ آستین میں گھسا لیا کہ اس کو کہاں چھوڑو کہ مار اڑ دے گا. لہذا جب پہنچ رسول اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس خدمت عالیہ میں تو بات ہو رہی ہے تو بلی کا بچہ چپ رہ گیا، اسے میاؤں میاؤں بولا کہ یہ کیا ہے جی؟ کہ صلی اللہ میری مجھے بڑی محبت ہے. تو کہا تم محبت ہے تو آج سے میں تمہارا نام ابو ہریرہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ تو وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ ان کا اصل نام تو پیدائشی عبد الرحمن ابن صخر ہے، لیکن نام بھول گئے لوگ اور ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ کا مطلب کہ بلی کا باپ ہے. کیا؟ ابو کے معنی والا. بول، احمد آباد میں والا کتنا ہے بھائی؟ نمک والا، پٹھے والا اور ماچس والا، کتنا والا ہے. اور ہمارے یہاں نہیں ہے یہ. میرے دل میں آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ عرب سے قرب کی وجہ سے وہاں ابو بولتے ہیں اور یہاں والا بولتے ہیں. گجرات کسی جگہ عربی زبان بن جائے تو ابو ماچس، کیا ابو پوٹھا، ابو سریس وہی بن جائے گا. تو ابو کے معنی والا کے. جب ہم ریاض میں پڑھتے تھے تو ہم تو چھوٹے بچے تھے، ہم تو بالکل نوجوانی کے زمانے میں گئے تھے پڑھنے کے لیے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا پڑوس کا، اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوا تھا وہ. تو اثر بعد تفریح کرنے گئے تو ایک دیہات میں گئے تو وہ تھے ساتھ میں، وہاں تو داڑھی رکھنے کا مزاج ہی نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دیکھ کے دوڑا ہوا ہے، اس کے بدلے میں چڑھ گیا ابو اللیہ ابو اللیہ ابو اللیہ. کیا مطلب داڑھی اللیہ کا باپ نہیں، کیا داڑھی والا. تو اسی طرح ابو کیا ہو گئے بلی والے. اب آپ کے تحقیق کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ مشہور کیے ہوئے کہ ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حنیفہ تھا، اور اسی بیٹی کی نسبت سے ان کو کیا کہا تھا؟ ابو حنیفہ، یعنی حنیفہ کے باپ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ لکھا ہے ان ابا حنیفہ لم یولد منہ الا حماد. امام ابو حنیفہ کو صرف ایک ہی اولاد وہ حماد ہے، کوئی ان کے اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں. تو پھر ابو حنیفہ کیوں کرتے؟ وہ یہ ہے کہ امام حنیفہ اس زمانے میں اور ہوگی دوات کو کہتے ہیں، ہر وقت دوات روشنائی قلم رکھتے تھے، اتنا رکھتے تھے کہ ان کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو حنیفہ. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حنیفہ ان کی ایسی کوئی بیٹی وٹی نہیں تھی. لہذا یہ آپ کو سمجھا دیا میں نے کہ امام ابو حنیفہ کا کیا ہے؟ دوات اور روشنائی اور قلم والے. ابو ہریرہ بلی والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی، گھر پہ نہیں ملے، جا کے مسجد نبوی میں سو گئے. اور سوئے ہوئے وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ جو چادر بچھا کے سوئے تھے وہ نیند گہری آئی تو چادر سے ہٹ کر کے زمین پر پلے گئے، پورے بدن میں مٹی لگی ہوئی. جلدی ان کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب، کیا اے مٹی والے. یہ نہیں کہ مٹی کے باپ تھے. لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت دو ہے، ایک ابو الحسن اور ایک ابو تراب. تو یہ باتیں تھی جو آپ کے علمی ذوق کے لیے ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. اب آتے ہیں کتاب پر. کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کس کتاب الرد علی الجہمیہ، اس کا دو کتاب ہے. کیا ہے؟ کتاب الرد علی الجہمیہ اور کتاب التوحید. دو باتیں لکھی. تو ایک مطلب کہ جہم ابن صفوان جو فرقہ جہمیہ کا بانی تھا، اس نے عقیدہ بڑا غلط پھیلا رکھا تھا. امام صاحب نے جاتے جاتے یہ طلبہ عزیز کو نصیحت کی تھی کہ خالی صوفی صاحب بن کر کے چپ چاپ لوگ بدماشی کرتا رہے، قادیانی پھیلتا رہے اور دوسرے مسلک کے لوگ ہم چپ چاپ سنتے رہیں. اب تو ہمارے تبلیغی جماعت میں بھی طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اب زبان کھولے گے تو برا رہ جائے گا. ایسا نہیں، امام صاحب نے بالکل نہیں. حق باتیں بولو، اگر رد کرنا پڑے تو رد کرو اور سمجھاؤ کہ غلط بات ہے، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. یہ کوئی بددینی نہیں ہے. امام صاحب نے جاتے جاتے اس حدیث کو کس کے ضمن میں ذکر کیا؟ کتاب الرد علی الجہمیہ اور کتاب التوحید. اور حدیث لائے کیا؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ آیت کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ ان کے زمانے میں عقل پسندوں کا، جس کو معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ اپنے کو عقل پرست کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی مدرسوں میں نہیں پڑھے ہیں وہ عقل پرست ہو جاتے ہیں. ہمارے ایکچولی میرے مائنڈ میں یہ بات آتی نہیں ہے.
یہ ایکچولی کہہ کے دماغ خراب کر رکھا ہے. ہر بات کا عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے. کیا علامہ اقبال نے کہا ہے؟ عقل عیار ہے مکار ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم، اس کو تو عشق ہے رسول اللہ سے جو کہو گے مان لے گا. امام صاحب نے اسی کے رد میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کو قائم کریں گے. اب معتزلہ لے کے ڈانٹ رہے ڈنگا رہے کہ یہ وزن تو اللہ کا مقصد جو سمجھتے نہیں ایکچولی، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. ارے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ترازو لگائیں گے، انصاف کریں گے. اس انصاف کرنے کو یہ لگا دیا کہ ترازو کھڑی کریں گے، اس میں 2 پلڑا ہوگا، اس میں وزن ہوگا. حالانکہ بالکل حدیث پاک کے برخلاف یہ دعویٰ کر رہا تھا. حقیقت میں کیا ہوگا؟ وزن کیا جائے گا اعمال کا، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اسی کے رد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شروع میں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہا کہ آپ اخلاص پیدا کیجئے، اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے جب آپ اخلاص سے بخاری شریف پر عمل کریں گے. آج ہمارا ایک شاگرد ہے بھاگل والا، کیا نام اس کا، جو اقبال مسجد میں پڑھاتا ہے، محمد کرتا ہے، احمد بھاگل. آج فون کیا مولانا مہمان خصوصی میں کون آئے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے حضرت کے صاحبزادے آئے ہیں، دعا کرائیں گے. وہ کہتا ہم جب فارغ ہوئے تھے جس سال، حضرت مولانا منیر صاحب تشریف لائے تھے، ہم لوگوں کو دعا انہی نے کرایا تھا. تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا منیر صاحب سے دعا کروا رہے ہیں، انہوں نے بخاری پڑھائی ہے؟ تو آپ نے ہم کو جواب دیا تھا کہ ہمارے حضرت بخاری چاہے نہیں پڑھائی ہے، لیکن بخاری پر جتنی حدیثیں معمول بیان سب انہوں نے عمل کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ اس نے بتایا. ہم کہا دل میرا باغ باغ ہو گیا کہ آپ نے اس وقت ہم کو یہ کہا تھا کہ مدرس چاہے نہیں ہے لیکن حدیث پر عمل کر کے پوری زندگی دکھایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ حضرت کی برکات کو ہمارے شیخ، ہمارے حضرت کے صاحبزادے کے اندر داخل کر دے اور قبول فرما دے. بہرحال تو وزن پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. تو آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم کے اعمال، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات سب کو توڑا جائے گا. اب اس کے عقل میں نہیں آئی کہ روزہ کو کیسے، تو روزہ کو کیا کریں گے؟ کیا اس کا یہ بنائیں گے، پوترا بنائیں گے کہ وہ روزہ، یا کیا بنائیں گے؟ دماغ میں آ ہی نہیں سکتی. بھائی سے انکار کر دیا اس نے. معتزلہ نے انکار کر دیا کہ کوئی وزن نہیں ہوگا، مراد ہوگا کہ انصاف کریں گے. لیکن آج پیدا ہوتا تو کہتا کہ نہیں یار آپ کے سوگر کا لیول بہت ہائی ہے. کیا ہے؟ سوگر ہمارے بدن میں سوگر ہے؟ ہاں یار بہت ہے، 300 کے اوپر پہنچ گیا، 400 پہنچ گیا، یار جلدی ایڈمٹ ہو. انا للہ. تو اس کو کہے گا، وہ کہتا کہ میں ہم تو نہیں مانیں گے بھائی، تم 1 چمچ ہمارے خون میں سے سوگر نکال کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں اس حدیث کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے. جو چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے، بخار کا درجہ حرارت، سوگر کا درجہ حرارت، آپ کی میموری میں کوئی کتنا جی بی اور ایم بی ڈی بی ہم جانتے نہیں ہیں. کوئی اتنا اس میں ڈاٹا ہے، اس میں اتنا کم ڈاٹا ہے، سائز وہی ہے. کیسے وزن ہو رہا، کیا ہے یہ؟ ان تمام باتوں کو سمجھا دیا کہ پہلے کہ اعمال تولے جائیں گے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُ، زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ بھی تولے جائیں گے. وقال مجاہد، اور امام مجاہد جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسطاس، جو جر جوار کہتے ہیں، کہ یہ قسط کا لفظ جو آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی نسبت سے قسطاس کا لفظ جوڑ دیا امام بخاری نے کہ وہ کہتے ہیں قسطاس العدل بالرومیہ. اب دیکھیے امام بخاری کا ذہن کہاں گیا ہے. قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں. کیا مقصد بھائی؟ بخاری شریف لکھ رہے ہیں امام بخاری اور نام لے رہے ہیں ناپاک قوم کا. روم کا مطلب آج کا انگریز لوگ رہتے تھے ملک شام کے علاقے میں، اور ان کی زبان جو تھی اس زبان عبرانی بولتے تھے، سنیانی بولتے تھے. امام صاحب نے ذکر کیا باضابطہ کہ یہ سمجھو کہ اگر آج زندہ ہوتے تو کہتے کہ یہ قسطاس انگریزوں کی بھاشا انگلش میں اس کو یہ کہا جاتا ہے انصاف. انہوں نے اشارہ دیا اگر تم کو کسی باطل قوم کی زبان کو سمجھانا اور اس زبان میں دین کو پہنچانا ضروری ہے تو تم کو وہ زبان سیکھنی چاہیے. ہمارے مدارس کا رجحان بدلا ہے اور اب انگریزی زبان ہم کو امام بخاری نے آخری حدیث میں درس دیا ہے
تبھی تو انہوں نے کہا کہ رومی زبان میں اس کو عدل کہتے ہیں. قربان جائے امام بخاری صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے روح پر. چلیے تو قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. بہت گفتگو اس میں پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا اور حضرت کو جانا بھی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل. اب غور کیجیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بولیے پہلا نام کیا رہے گا حمیدی اور آخری نام احمد. امام بخاری اس پہ لطیف اشارہ دینا چاہتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. کلام پاک کی آیت ہے, اللہ ہی کی تعریف ہے اول میں بھی آخر میں, پہلے بھی حمیدی اور اخیر میں بھی حمیدی. بلکہ اخیر میں تو بہت ضروری ہے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دعا, کیا کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ الحمد للہ. اور جب ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ الذی. سوتے ہیں تو بسمک اللہم معمود ہو جائے, اور اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. کوئی بھی دعا دیکھ لیجئے اخیر میں ہم. تقریر ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک عرب دیش میں کوئی مسافر گیا اور اس کو جہاں اترنا تھا وہ کہنا نہیں چاہتا ڈرائیور کو عربی کو میں یہاں اتروں گا, گاڑی روک. وہ کیا کہے, اب دیکھا گاڑی کہیں پار نہ کر جائے, اس کے کندھے پر ہاتھ کہتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ سمجھ گیا کہ یار یہ گاڑی روک دیا. تو ہمارا تو حمد گاڑی رکوانے میں بھی ہے. اور اخیر میں امام صاحب نے احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن. 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں. جو چیز اللہ کی پسند ہوگی, سوال یہ ہوتا ہے وہ کتنا زبردست کلام ہوگا. کلمتان جب 2 کلمہ ہے تو کلامان ہے, اصل کیا ہے کلامان ہوگا. لیکن حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے کلمتان استعمال کیا ہے. یہی اب قاعدہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے قاعدہ نہیں. تو کلمتان حبیبتان الرحمن. اور جب اللہ کا کلام اللہ کو محبوب ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, ہلکے ہیں بہت زبان میں. اور اگر ہلکے تو پھر کیا فائدہ, وزن ہی نہیں. تو آگے کہہ دیا گیا ثقیلتان فی المیزان. تو کوئی اتنے وزنی ہے کہ پوری کائنات آ جائے گی اللہ کے اس کلام کا وزن کے مقابلے میں. وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک گزارش ادھر پڑھ لیجئے. اور حدیث پاک میں آپ نے بخاری شریف میں پڑھا من قال فی الیوم سبحان اللہ و بحمدہ, صرف سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم نہیں, سبحان اللہ و بحمدہ فی الیوم 100 مرۃ خطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر. جو ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے, اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. ہم نے کئی جگہ سنا ہے کہ لوگ پڑھواتے ہیں. میں بھی کہوں گا 2 منٹ لگے گا, پہلے آپ پڑھ لیں, یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, پھر حضرت سے دعا کی گزاری کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ. 2 منٹ میں اپنی انگلیوں پر اس مبارک مجلس میں سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنا سا 100 دفعہ سب پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث پڑھ لے, سب آدمی ہمارے ساتھ پڑھے, طلبہ بھی سامعین بھی. اور ماشاء اللہ خطیب بخاری میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں سب کو زبانی یاد ہے. قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھیے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم.